الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ جو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہمیں 12 دینی کام کرنے ہیں۔ 5 روزانہ فجر کے لیے جگائیں، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، مسجد درس، چوک درس، مدرسۃ المدینہ بالغان، اور 5 دینی کام جو ہیں یہ ہفتہ وار ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، علاقۂ دورہ، یوم تعطیل اعتکاف، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ، اور 2 دینی کام جو ہیں یہ منتھلی ماہانہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نیک اعمال اور مدنی قافلہ۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر 12 ماہ، 1 ماہ، 12 دن، 3 دن کے لیے اسلامی بھائی ایک طے شدہ جدول کے مطابق ایک طے شدہ سمت میں سفر کرتے ہیں۔ اس کو مدنی قافلہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک طے شدہ جدول ہے، اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کی دعوت کے لیے مختلف قبائل کی طرف سفر فرمایا۔ مدنی قافلے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ 7 سے 12 اسلامی بھائی یہ تیار ہوتے ہیں، اور ان کو تیار کر کے کسی دوسرے شہر میں لے جاتے ہیں، وہاں مسجد میں ٹھہرتے ہیں، ایک جدول کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے یہ ثابت ہے کہ آپ تبلیغ دین کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے مختلف قبائل کی طرف سفر فرماتے ہیں۔ طائف کا سفر تو بہت مشہور ہے، جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا گیا اور ایذا پہنچائی گئی۔ اور ان سفر میں بعض اوقات ایک صحابی، بعض اس سے زیادہ بھی ہوا کرتے تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر طائف میں ساتھ تھے، اور ایک سفر کے اندر صدیق اکبر ساتھ تھے۔ صدیق اکبر تو بہت سارے اسفار میں شامل رہے۔ بزرگوں کا بھی عمل رہا کہ یہ قافلے بھیجا کرتے تھے مختلف جگہوں پر، صحابہ کرام بھی مختلف جگہوں پر جاتے رہے۔ فاروق اعظم نے مختلف صحابہ کو ملک شام کی طرف سفر کروایا، 3 صحابہ کرام کو، نیکی کی دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا عثمان مروندی، لال شہباز قلندر کے نام سے جو بہت معروف ہیں، مشہور ہیں، حضرت مخدوم سید جلال الدین حسین بن علی سرخ بخاری سہروردی، یہ وہ بزرگان دین ہیں۔ ویسے تو سارے بزرگوں نے دین کی خاطر خود سفر کیا، اپنے مریدوں کو بھیجا۔ داتا صاحب لاہور کے مشہور ہیں، حالانکہ لاہور کے تو نہیں، آپ تو افغانستان سے تشریف لائیں، محلہ حجویر، تو یوں آپ حجویری ہوئے، دیکھیں سفر کر کے آئے نا، اور آپ بھی اپنے پیر و مرشد کے حکم پر آئے تھے۔ تو یہ بزرگوں جن کا میں نے نام لیا، انہوں نے اپنے مریدوں کو بھیجا سری لنکا کی طرف، دہلی کی طرف، کشمیر کی طرف، KPK کی طرف، بلخ کی طرف، بخارا کی طرف، سندھ کے مختلف علاقوں کی طرف انہوں نے سفر کروایا تاکہ مسلمانوں کو دین سکھایا جائے۔ پہلا مدنی قافلہ جو ہے ملک سے باہر ہند میں گیا تھا۔ یہ بھی نیکی کی دعوت دینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تنظیمی طور پر اس کو کہیں نا کہ ملٹی وٹامن ہے تو غلط نہ ہو۔ 12 کے 12 دینی کام کا پریکٹیکل جہاں ہوگا نا وہ مدنی قافلہ ہے۔ انفرادی کوشش کرنے میں بڑی جھجک ہوتی ہے، قافلے میں جاؤ جھجک دور ہو جائے گی۔ درس میں ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، قافلے میں جاؤ یہ کپ کپاہٹ ٹھیک ہو جائے گی۔ بیان کرنے میں بڑی جھجک ہے، یہ جھجک دور ہو جائے گی، قافلے میں چلے جاؤ۔ جو مجھے فجر میں جگانے کا جو پریکٹیکل ہے وہ میں کہاں کروں؟ علاقے میں بھی کر سکتے ہیں،
مگر قافلے کے اندر انشاءاللہ تھیوری پریکٹیکل دونوں ہوگا اللہ کی رحمت سے، اور باقاعدہ سکھایا جائے گا، پریکٹیکل بھی کروایا جائے گا۔ تو اعلانات، اور جو اپنے گھر کے اندر استغفر اللہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ قافلے میں جا کر تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے کرم سے، اوروں کو نماز کی دعوت دے رہے ہوتے، اوروں کو نماز کے لیے جگا رہے ہوتے۔ تو قافلے کے اندر بھی خوب نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، مسجدوں کو، مساجد کو آباد کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہم تاریخ اسلام پر غور کریں نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسفار، مختلف سفر ہیں، غالباً 25 مقامات پر آپ نے سفر فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ، جنگ کے لیے، مختلف امور کے لیے۔ پھر صحابہ کرام کی زندگیاں وقف تھیں، اور یہ دیکھیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہجرت سنت انبیاء ہے، یعنی انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے مکے میں، اور اب قیامت تک آرام فرمائے مدینہ پاک میں۔ میرے آقا مکی مدنی ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ صحابہ کی زندگیوں پر غور کریں، پاکستان میں کتنے صحابہ کے مزارات ہیں، دنیا کے مختلف علاقوں میں صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ سفر کیا نا، مدینہ پاک میں جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ صحابہ تو 1 لاکھ سے زیادہ تھے، تو بقیہ کہاں گئے؟ یہ دنیا بھر میں حکم مصطفیٰ پر دین اسلام کو پھیلانے کے لیے پھیل گئے، الحمدللہ۔ پھر آپ صحابہ کی زندگیوں کے بعد تابعین کی زندگیاں دیکھیں، تبع تابعین کی دیکھیں، اولیاء کی دیکھیں، ان کی ولادت کہیں ہوئی، مزار کہیں اور بنا ہوا ہے۔ جیسے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا، یہ افغانستان کے کسی علاقے سے آپ تشریف لائے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مروند، یہ جو رشین اسٹیٹس ہیں، اس طرف کہیں سے آپ تشریف لائے ہیں، اور دیکھیں سندھ میں آ کر اسلام کی خوب بہاریں آپ نے پھیلائیں۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے شہر میں ہم حاضر ہیں الحمدللہ، 12 دینی کام کورس کر رہے ہیں۔ آپ گرداسپور کے تھے، جو ہند کے تحت پنجاب ہے، وہاں سے، اور آپ لاہور ایک کالج میں پڑھتے تھے، حجت الاسلام حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے شہزادے، ان کا بیان مسجد وزیر خان میں ہوا، وہ سن کر متاثر ہوئے، اور آپ ہی کے ساتھ بریلی شریف چلے گئے، اور علم دین، ان دنوں کالج میں پڑھتے تھے، پھر علم دین سیکھنے لگے، اور درس نظامی، اور پھر وہیں استاد بن گئے، بہت بڑے مناظر اور بہت بڑے مدرس، اور پھر مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے حکم پر آپ فیصل آباد آئے تھے۔ غور کریں، اس طرح کتنے بزرگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے جو بزرگ تھے وہ قندھار سے تشریف لائے۔ تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں جیلان میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، بغداد میں سفر فرماتے ہیں، ساری زندگی وہاں گزار دی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیستان، سنجر جو ہے یہ ایران و پاکستان کے درمیان کوئی وہ قصبہ، کوئی علاقہ ہوگا، وہاں سے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف شہروں کے سفر اور پیر و مرشد کی بڑی خدمت کی آپ نے۔ سفر کرتے ہوئے پھر پیر و مرشد کی خدمت کرتے کرتے مدینہ پاک، اور خود والی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ تم ہند میں جاؤ، اجمیر میں جاؤ، اور پھر ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری۔ تو ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں دیکھیں سفر سفر سفر، اور اپنی ذات کے لیے نہیں، عزت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، علم دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، لوگوں کو نماز سکھانے کے لیے، لوگوں کے عقائد درست کرنے کے لیے، لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے، عشق الہی اور عشق مصطفوی کو عام کرنے کے لیے ان کی زندگیاں گزری ہیں۔ مدنی قافلوں میں دینی فوائد کیا ہوتے ہیں؟ مسجدیں آباد ہوتی ہیں، جو سفر کرتے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دینا سیکھنا ملتا ہے، سکھانا ملتا ہے، نیکی دعوت دینے کی فضیلت ملتی ہے، علم دین عام ہوتا ہے، نفل اعتکاف مسجد میں رہتے ہیں اس کی سعادت ملتی ہے، اور دینی کام مضبوط ہوتے ہیں، گناہوں سے تحفظ ہوتا ہے، الحمدللہ نیکی کا ذہن بنتا ہے اللہ کے کرم سے، اور نیکی کریں گے تو انشاءاللہ عزت بھی پائیں گے، وقار پائیں گے۔ مدنی قافلے کے 7 فوائد۔ طالب علم دین کی فضیلت حاصل ہوگی، جو مدنی قافلے میں سفر کرے گا انشاءاللہ الکریم فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کرے گا۔
جو مدنی قافلے میں سفر کرے گا انشاءاللہ الکریم اس کی نیکیاں بڑھیں گی، جو مدنی قافلوں میں سفر کرے گا انشاءاللہ الکریم اس کی دعائیں رب کائنات اپنے کرم سے قبول فرمائے گا، کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے والے کو ایمان کی حفاظت کا ذہن نصیب ہوگا، مدنی قافلے میں سفر کرے گا تو انشاءاللہ راہ خدا میں جو مشکلات آئیں گے اس پر صبر کرے گا تو اس کا ثواب ملے گا۔ اور ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کے لیے امیر اہل سنت کی دعائیں ہیں۔ کسی بھی دینی کام کے لیے اتنی دعائیں نہیں ہیں امیر اہل سنت کی جتنی مدنی قافلے کے لیے۔ قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قرض ہوگا ادا، آ کے مانگو دعا، پاؤ گے راحتیں، قافلے میں چلو، جہل زائل کرو، علم حاصل کرو، پاؤ گے راحتیں، قافلے میں چلو۔ دیکھیں قافلہ قافلہ قافلہ، اتنے اشعار ہیں قافلے کے تعلق سے، اور اس میں امیر اہل سنت نے دعاؤں سے بھی نوازا، اتنی ترغیبات۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہا، یا خدا ہر گھڑی رٹو عطار کی، یا خدا ہر گھڑی رٹو عطار کی، قافلے میں چلے قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو۔ اور آپ دیکھیں امیر اہل سنت کی دعا، 3 دن ہر ماہ جو اپنائے مدنی قافلہ، بے حساب اس کا خدایا، بے حساب اس کا خدایا، خلد میں ہو داخلہ، بے حساب اس کا خدایا، خلد میں ہو داخلہ۔ آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی قافلے میں کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 12 اسلام بھائی، اور کم سے کم عمر 22 سال۔ اس سے کم عمر والے اگر سفر کریں تو کم سے کم 10 سال، مگر بڑے بھائی کے ساتھ یا والد، ماموں، چچا، نانا، دادا، ان کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ مدنی قافلے میں 10 سال تک کا بچہ سفر کر اس سے چھوٹا نہیں، 10 سال تک کا ایک بچہ، زیادہ ہوں گے تو پھر سنجیدگی نہیں رہے گی، آپس میں پھر وہ لگے رہیں گے۔ جو 1 ماہ کا مدنی قافلہ سفر کرتا ہے اس کو پہلے دارالسنہ میں 3 دن گزارنے ہوتے ہیں، 3 دن وہ سیکھتے سکھاتے ہیں، پھر 12 دن سفر، پھر 3 دن دارالسنہ، پھر 12 دن سفر، اور واپسی میں کارکردگی وغیرہ کی ترکیب کی جاتی ہے۔ 1 ماہ کا جو امیر قافلہ ہو وہ تو تجربے کار، تنظیمی لحاظ سے اور مضبوط ہونا چاہیے۔ مدنی قافلہ کامیاب ہو گیا، ویسے تو اللہ کی رضا پر یہ اگر مشتمل قافلہ ہے، نیت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کامیابی کامیابی ہے، لیکن تنظیمی لحاظ سے قافلے نے سفر کیا، دیکھیں فائدے کتنے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو سفر کر رہے ہیں یہ سیکھ رہے ہیں، دوسرا جہاں جا رہے ہیں ان کو سکھا رہے ہیں، راستے بھر بھی نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ تو جو قافلے میں جا رہے ہیں اگر ان کا یہ ذہن بن گیا کہ ہر ماہ میں نے 3 دن کا سفر کرنا ہے، سمجھیں گے آپ کا قافلہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس علاقے میں گئے وہاں بھی دینی کاموں کی دھوم پڑے، اور جہاں سے قافلے نے سفر کیا وہاں آ کر بھی اسلام میں دینی کام کریں، سمجھے قافلہ کامیاب ہو گیا۔ علاقے سے قافلہ کیسے تیار کیا جائے؟ نمبر 1، قافلے کی تشہیر کی جائے، درس میں، بیان میں، انفرادی ملاقات کی جائے، قافلے کی دعوت دی جائے، پہلے بتائیں قافلہ کیا ہوتا ہے، قافلوں کے فوائد کیا ہیں، پھر ان کو کہیں گے تو انشاءاللہ وہ نیت کریں گے، آپ نام لکھ لیں، پتہ لکھ لیں۔ اور ماشاءاللہ نیت ایپ بھی قافلہ مجلس نے بنائی ہوئی ہے، اس میں وہ ذمہ داران موبائل میں ہی اس کی انٹری کریں گے تو پورا ان کا ڈیٹا سیو ہو جائے گا، پھر ان کو ریمائنڈر بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں کہ میں قافلہ تیار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور پھر انفرادی کوشش بھی کریں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھی والد صاحب اجازت دیں گے تو میں چلے جاؤں گا، تو ٹھیک ہے والد صاحب سے مل لیں، سیٹھ صاحب اجازت دیں گے، بڑے بھائی اجازت دیں گے، سرپرست ہیں ہمارے چچا ہیں وہ اجازت دیں گے، تو ٹھیک ہے ان سے ملاقات کر لیں۔ تو اس سے انشاءاللہ الکریم قافلہ تیار ہوگا۔ پہلے سے پیشگی اعلان ہو، امیر قافلہ تیار ہوں، اور جو انہوں نے نیت کی سفر کرنے کی ان سے پیش کی کچھ نہ کچھ ایڈوانس میں کرائے بھی جمع کر لیا جائے، تو یوں بھی وہ پکے ہو جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت مدنی قافلوں کے تعلق سے فرماتے ہیں، مدنی قافلے میں سفر کرنے والے میرے لاڈلے ہیں،
اور میرے دل میں ان کا بڑا مقام ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں میں مدنی قافلے والا ہوں، مجھے مدنی قافلے سے پیار ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مدنی قافلہ ساری دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں ہم گناہوں کے مریض، دوا کڑوی ہوتی ہے، مدنی قافلہ نفس پر دشوار، اس لیے مدنی قافلے میں سفر کرنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مدنی قافلہ زبان پر رٹا ہونا چاہیے۔ مدنی قافلے میں سفر گویا حیوان کو انسان بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دعوت اسلامی کو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ قافلہ تحریک ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مدنی قافلے دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور ریڑھ کی ہڈی اگر کمزور ہو جائے تو انسان پھر مضبوط نہیں رہ سکتا نا۔ پورے جسم کا ڈھانچہ جو ہے ریڑھ کی ہڈی پر قائم ہے۔ یہ سمجھیں کہ ہمارے جسم کا پلر ہے، ستون ہے، اگر یہ ڈسٹرب ہو جائے تو انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، چلے گا کیا، یہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، پھر لیٹے رہے گا۔ پھر تو ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی، اسی طرح قافلہ مضبوط ہوگا تو دعوت اسلامی مضبوط ہوگی۔ ریڑھ کی ہڈی مضبوط تو انسان مضبوط، قافلہ مضبوط، دعوت اسلامی مضبوط انشاءاللہ الکریم۔ جامعۃ المدینہ والوں کو بھی سمتیں دی جاتی ہیں، یہ بھی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ کے ناظمین اور قاری صاحبان وغیرہ، ان کے سرپرست صاحبان، یہ بھی ماشاءاللہ قافلوں میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی دعائیں بھی ہیں، جو ہر ماہ 3 دن کا قافلے سفر کرے، پہلے جمعے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو یا 5ویں کو، اور پیش کی وہ طے بھی کر لے، اس کی ترغیب ہے کہ میں نے ہر مہینے اس جمعے کو سفر کرنا ہے، وہ طے کر لے، پھر اس پر کوشش کرے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر چینج کر لے ضرورت ہے، مگر حتی الامکان ایک فکس کرے تو اس میں سفر کرنا آسان ہوگا۔ ایک ماہ کے قافلے والوں کے لیے بھی امیر اہل سنت کی دعائیں، مثلا یا اللہ پاک جو کوئی 1 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کرے، اس سے پہلے اسے موت نہ دینا جب تک تیرے پیارے محبوب کا جلوہ نہ دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں اس میں بھی تربیت ہے ہماری۔ امیر اہل سنت دعائیں دے دے کر کام لیتے ہیں، ہم بھی اپنے ماتحتوں کو دعائیں دے دے کر کام لیں، آنکھیں نہ دکھائیں، زبان نہ چلائیں، بلکہ دعائیں دیں۔ مدنی قافلے کا جدول جو ہے وہ 72 گھنٹے کا ہے، 72 آورز، جس مقام پر پہنچے وہاں کے لحاظ سے۔ اور 3 دن کا مدنی قافلہ بہت دور دراز کے علاقے میں نہیں بھیجا جاتا، کو کم و بیش 25 کلومیٹر کے اندر اندر ہی بھیجا جاتا ہے۔ شرعی مسائل اگر کوئی پوچھے 100% یقین ہے تو بتا دیں، ورنہ وہ دارالفتہ اہل سنت کی طرف بتا دیں۔ مسجد کا ادب کرنا ہے، جب رقم سب جمع کرتے ہیں تو اس کا حساب کتاب رکھنا ہے، جو رقم بچی اس کو سب کو واپس دینا ہے، لائٹ، پنکھے، اے سی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ انمول تحفہ رسالہ بڑا زبردست ہے، یہ پڑھیں گے تو مدنی قافلے کے تعلق سے بہت زبردست معلومات، لیٹسٹ معلومات ہیں۔ قافلے کے اندر فلاں احتیاط کیسے کریں، فلاں کیا کریں، یوں وہ سب سوالن جواباً اس کے اندر ماشاءاللہ درج کیا گیا ہے۔ ہر ماہ ہر حلقے سے 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کرنا چاہیے۔ ہر ماہ فی علاقہ 12 دن کا ایک مدنی قافلہ، یہ ہدف ہے۔ ہر ماہ ہر ڈویژن سے 1 ماہ کا مدنی قافلہ۔ اور جو دیہاتوں میں ہماری دعوت اسلامی کی کابینہ بنی ہوئی ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہاں 3 دن کا مدنی قافلہ علاقے سے ہے اور 12 دن کا ڈویژن سے ہے، کابینہ سے 1 ماہ کا قافلہ۔ مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں، سب سے پہلے اللہ کی رضا، حصول ثواب، پھر حسب حال جتنی اچھی اچھی نیتیں کریں گے انشاءاللہ الکریم وہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بنا شائق کا فلا یا الہی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاکستان میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مدنی قافلوں کی بہاریں ہیں،
یہ اگست کی کارکردگی تقریباً 4.25 لاکھ اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا تھا، اور یہ تعداد اور بھی بڑھے گی انشاءاللہ الکریم۔